مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ مجھے یہ جملہ پڑھنے میں مزہ پتہ کیوں آتا ہے؟ یہی بات میں روحانی عاملوں کے خلاف بولتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت جی فلاں بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ عملیات کے ماسٹر ہیں حضرت، علوم ہیں، علوم۔ جب کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو علوم ہوتے ہیں، علوم۔ حضرت جی کے پاس کیا ہے؟ علوم۔ کون سے علوم ہے؟ بی ایس سی کیا ہوا ہے اس نے، ایم ایس سی کیا ہوا ہے، درس نظام۔ بھائی یہ بی ایس سی ایم ایس سی میں الجھے ہوئے ہو، یہ علوم ہوتے ہیں۔ یہ جو عامل لوگ پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ کیا ہوتے ہیں؟ علوم۔ بہت پہنچے ہوئے ہیں، رائے ونڈ سے فارغ ہیں، حضرت فلاں دامت برکاتہم کے خلیفہ ہیں، فلاں ادارے کے مفتی ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں یہ علوم والے سے بولو۔ ایک پتلا سا آدمی مفتی طارق مسعود 20 سال سے تمہارے خلاف چیخ رہا ہے، تم سارے عامل اپنے فلیتے پلیتے ہمزاد موکل اور بلیات لکھا ہوا ہوتا ہے نا، دفعہ بلیات دیکھا ہوگا نا پوسٹر دفعہ بلیات کے لیے، تو یہ بلیات اور گدھیات اور بھی کچھ ہے، مسجد میں کہنا مناسب نہیں ہے، ڈوگیات، یہ سارے فلیتے پلیتے ہمزاد موکل لے کے مجھ پہ چڑھائی کرو یار۔ میں کب سے یہ چیلنج کر رہا ہوں، اس دن میں نے چیلنج کیا تھا 48 گھنٹے تم لوگوں کے پاس عاملوں کے خلاف، میرے خلاف کرو یہ سب کچھ، پڑھائیاں کرو، لگاؤ پڑھائیاں، سارے چڑیل بھوت میرے پاس بھیجو۔ 48 گھنٹے کیا 72 گھنٹے کے بعد میں نے لوگوں میں اعلان کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ یہ نیٹ پر میرا شارٹ کلپ چلا ہے۔ ان دلوں میں تیل نہیں ہے میرے بھائی، یہ فلیتے پلیتے، اور یہ مت ہمیں بیوقوف بنایا کرو کہ بنوری ٹاؤن سے فارغ ہے یا جامع ترشی سے فارغ ہے، سب فارغ ہی ہوتے ہیں۔ یہ مدرسے میں جس کمبخت نے پڑھا نہیں ہوتا نا، 8 سال درس نظامی میں گزار دیے، پڑھا نہیں، اب وہ نہ دین کا رہا نہ دنیا کا، اب اس کو جھوٹی عزت کے لیے اور نوٹ چھاپنے کے لیے علوم کے بغیر اب اس کا گزارا نہیں ہے، کیونکہ علم تو حاصل نہیں کیا، اب علوم پھینک رہے ہوتے ہیں، لمبی لمبی پھینکتے ہیں یہ بیٹھ کے۔ اور اس سے کبھی متاثر نہ کیا ہوا کرو کہ ہمارے حضرت فلاں دامت برکاتہم ان سے علاج کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے۔ بڑے بڑے دامت برکاتہم کو یہ لوگ بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ وہ دامت برکاتہم برے نہیں ہوتے، لیکن یہ بہت چالاک ہوتے ہیں، ان کا زور بس مجھ پہ نہیں چل رہا الحمدللہ، میں ان سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا، میں بہت دیکھے ہیں یہ۔ تو کبھی ان فلیتوں پلیتوں عملیات اور زمزاد اور یہ جو کرتے ہیں نا، یہ الو بنانے کے لیے کیا ہے، آپ ٹوٹل جتنے ہو اتنے ہی ہو، کوئی ہمزاد آپ کے ساتھ، کوئی موکل نہیں آپ کے ساتھ، ٹوٹل یہاں سے شروع ہو کے پاؤں کے ناخن پہ ختم ہوتے ہو، جتنے پرزے ہیں ان سمیت بس آپ۔ یہ پتہ ہے ڈرامے بازی کیا کرتے ہیں، جب آپ عامل کے پاس جاؤ گے نا تو وہ یوں کر کے آپ کے ماتھے کے اوپر دیکھے گا، ایسے کر، وہ یہ شو کرتا ہے میں آپ کے ہمزاد سے بات کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، بکواس کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات میرے بارے میں خوب کان کھول کے، جامع رشید میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، میرا حشر کیا ہوگا اللہ ہی جانے۔ ہمارے بڑے اساتذہ بھی میری کھچائی کرتے ہیں، تم مبالغہ کرتے ہو، تو وہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ بڑے اساتذہ مسائل کے بارے میں، قرآن و سنت کے بارے میں، ان کے علم کا میں احترام کرتا ہوں۔ عملیات علوم کوئی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ہمیں پتہ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار باتیں ہیں اور الو بنانے کی مشینیں ہیں۔ تو اچھا لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں، جب یہ میرے بیانات عاملوں کے خلاف جاتے ہیں تو عامل لوگ کہتے ہیں واقعی 2 نمبر عامل بہت ہو گئے ہیں یار، مفتی صاحب صحیح کہتے ہیں۔ غلط، میں 1 نمبر کے خلاف بول رہا ہوں، 2 نمبروں کے خلاف، سمجھ رہے ہو، 2 نمبروں کے خلاف نہیں بول رہا میں، 2 نمبروں کے تو سب خلاف ہیں، جو 1 نمبر ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اتنی میں ان کو فیور دیتا ہوں کہ جو کچھ عامل ایسے ہوتے ہیں 100 میں 1% شاید کہ وہ 2 نمبر ہوتے نہیں ہیں، لیکن وہ جب علوم کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے فلیتے پلیتے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی کھوپڑی کھسک چکی ہوتی ہے۔ عملیات کر کے نا وظیفے ایک مخصوص مقدار میں کنٹینیو پڑھ کے چلا کاٹ لیا تو اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی، آؤٹ۔ جب ایک ہی چیز اپنے اوپر مسلط کر لو گے کہ میں جن قابو میں کرنا سیکھ رہا ہوں، اس تصور کے ساتھ جب آپ ایک ہی وظیفے کو پڑھتے رہو گے، انسان کا دماغ بہت پیچیدہ مشین ہے، وہ کھسک جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ چلے سے اٹھے گا تو اس کو ہر شخص پہ چڑیل بھی نظر آئے گی، جن بھی نظر آئے گا، بھوت بھی نظر آئے گا، ہمزاد بھی، کیونکہ سوچتا ہی یہی رہا ہے نا۔
تو وہ واقعی ایک نمبر بزرگ ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی کھوپڑی کیا ہو چکی ہوتی ہے, خراب. بزرگ کی بھی کھوپڑی خراب ہو سکتی ہے, اللہ نے کوئی گارنٹی, دیکھو بزرگ کا ایکسیڈنٹ ہو, دماغ پہ چوٹ لگے تو خراب ہو سکتی ہے کہ نہیں ہوتی کھوپڑی؟ ہر بیماری ہر بزرگ کو ہو سکتی ہے, یہ تو نیچرل ہے. صرف انبیاء کو اللہ ان بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں, ایسی خطرناک بیماریوں سے, باقی تو کوئی ولی اللہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب وہ بزرگ کہیں لگ گئے اس چکر میں, تو کھوپڑی کیا ہو گئی, بولو, خراب. حضرت مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہو گیا تھا, کسی نے مشہور کر دیا ان پہ جادو ہے, فلاں عامل سے علاج کروایا. حضرت گئے, ہمارے مفتی رشید صاحب نے بلا کے بہت حضرت کو سمجھایا, آپ پہ کوئی جادو وادو نہیں ہے, آپ اپنی عمر دیکھو, اس عمر میں فالج ہوتا ہے بھائی. اچھا, جس نے ان کا علاج کیا تھا نا, کوئی علاج ولاج نہیں کیا تھا, اس نے اپنے کھاتے میں ڈال دیا علاج کیا میں نے, وہ تو میڈیسن لی ہے انہوں نے. اس سے میں ملا, جا کے اس سے میں ملا, تو جب میں اس سے ملا نا, مجھے تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا اس کی اوپر کی کھوپڑی کیا ہے, آؤٹ. اس کی تو اپنی سیٹنگ آؤٹ ہے, یہ دوسروں کی سیٹنگ کیسے ٹھیک. تو مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا. ایک آدمی کی آنکھوں میں اعوراar تھا, بھینگا پن, اس کو ایک کے دو نظر آتے تھے. کسی خاتون کو شرارت سوجی, اس نے اس خاتون نے اس کو کہہ دیا, تمہاری آنکھیں تو فلاں فلم کے ہیرو کی طرح ہیں, بڑی خوبصورت آنکھیں, فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں. اب یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا. اس نے کیا کیا, اپنے ایک دوست کو بولا, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ کہ یہ فلاں ہیرو سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس نے کافی دیر دیکھ کے کہا کہ یہ تو آپس میں نہیں ملتی بھائی. یہ تو آپس میں نہیں ملتی. تو جس کی کھوپڑی میرے بھائی میچ ہی نہ کرتی ہو ایک نارمل کھوپڑی سے, وہ دوسروں کی کھوپڑیاں کیسے ٹھیک کرے گا, وہ کہاں لوگوں کا علاج کرے گا. تو اس لیے جب میں یاد پڑھتا ہوں نا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ سارے بت میرے خلاف عمل کریں اور مجھے مہلت بھی نہ دیں, تو یہی دعویٰ میں دوبارہ سے دہرا رہا ہوں, سارے عامل فلیتے پلیتے لے کے رات کو بیٹھ جائیں, جن چڑیل بھوت ہمزات موکل جو بھی تمہارے پاس ہیں سب میرے پاس بھیجو. اچھا, ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, یہ لوگ میرے چیلنج کے بعد بھی کرتے ورتے کچھ نہیں ہے. کیوں؟ ان کو پتا ہے ویسے ہی کچھ نہیں ہونا. کچھ ویسے ہی نہیں ہوتا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے, پھر یہ آپ کو کیسے کر لیتے ہیں, یعنی آپ کو متاثر کیسے کر لیتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں, یہ عملیات وغیرہ اس میں شیاطین اپنی مرضی سے, ان کے مشورے سے نہیں, شیاطین اپنی مرضی سے ان لوگوں کو تنگ کرتے ہیں جو ایسے لوگوں پر یقین کرتے ہیں. تو یہ نہیں کرتے, پھر شیاطین کو خود سے کرنے کا موقع مل جاتا ہے تاکہ لوگوں کا ایمان خراب ہو. تو جب آپ میں کانفیڈنس ہوگا, آپ ان سے نہیں ڈریں گے, تو جنات پھر ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اپنا. اس پہ بہت سارے واقعات ہیں, موقع ملا تو کبھی سناؤں گا, ابھی میں جلدی سے بیان کو سمیٹتا ہوں.